بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، جب معاشرہ اور معاشرے میں رہنے والے انسان اور ان کی عادات اور اخلاق بگاڑ کی طرف جاتے ہیں تو بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں. جس حالت پر اور جس رخ پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاشرہ مسلمانوں کو کھڑا کیا تھا کہ ایک مسلمان کے اندر کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے اور مسلمان معاشرے میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے. جب ان خوبیوں سے معاشرہ ہٹتا ہے اور وہ اچھائیاں ہمارے اندر سے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو پھر بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں. پھر کوئی ایک برائی نہیں بلکہ بہت ساری برائیاں اس معاشرے میں جنم لیا کرتی ہیں. ان برائیوں میں سے ایک برائی جو بہت ساری برائیوں کا مجموعہ ہے کہ جب انسان مفاد پرست بن جائے اور اس کو اپنا فائدہ اپنا نفع دکھتا ہو اور دوسروں کی مجبوری اور کمزوری سے فائدہ اٹھانا اس کو بہت اچھا دکھتا ہو، آسان دکھتا ہو. یہ ایک ایسی معاشرے کی خرابی ہے، یہ ایک ایسی انسانوں کی خرابی ہے کہ جس معاشرے کے انسانوں میں یہ چیز پیدا ہو جائے کہ کسی مجبور انسان کو دیکھا، کسی کمزور کو دیکھا، اس کو دبا دیا، کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھایا. یہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز جنم لے رہی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن اچھی خوبیوں اور عادات پر اپنی امت کو اور اسلامی معاشرے کو چھوڑ کر گئے تھے، وہ اسلامی معاشرہ، وہ خوبیاں یہ تھیں کہ کسی کی تکلیف کو دیکھ کر بے قرار ہو جاؤ، محسوس کرو، اس کی تکلیف کا احساس کرو، اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ، اس کو مزید تکلیف اور نقصان مت پہنچاؤ. ایک جگہ سے اس نے نقصان اٹھا لیا، مزید نقصان مت دو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا معاشرہ بنایا تھا. آپ ذرا اندازہ لگائیں، ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ایک شخص ایک عمارت بڑی محنت سے بنائے اور کس قدر محنت لگتی ہے،
خون پسینہ لگتا ہے، پیسہ بھی لگتا ہے. ایک عمارت کو تیار کر کے کوئی اس کو گرائے، اس کو خراب کرے، اس میں بلا وجہ ٹھوکا ٹھاکی کرے تو بنانے والے کا دل کتنا دکھتا ہے. احادیث کے مضامین سے معلوم چلتا ہے پیر اور جمعرات کے دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں امت کے اعمال بتائے جاتے ہیں کہ آپ کی امت یہ کام کر رہی ہے، نقصان پہنچانے پہ کھڑی ہوئی ہے، دغا بازی، خیانت، دھوکہ، کسی کی کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی یہ حالت معلوم چلتی ہوگی اور آپ نے اتنی محنت سے یہ امت بنائی تھی، یہ اسلامی معاشرہ بنایا تھا، آپ نے اتنی محنت سے تربیت کی تھی، تو آپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، آپ کو کس قدر تکلیف پہنچتی ہوگی. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے سے جن برائیوں کو ختم کیا تھا، آپ کی نبوت سے قبل معاشرے میں یہ چیز تھی. زمانہ جاہلیت میں ہر شخص میں یہ بات تھی کہ جو امیر تھا وہ غریب کو دباتا تھا، جو طاقتور تھا وہ کمزور کو دباتا تھا، مرد تھا عورت کو دباتا تھا. یہ اس معاشرے جہالت میں، زمانہ جاہلیت میں یہ چیزیں رائج تھیں، چلی آ رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 14 سال تھی تو یمن سے ایک آدمی آیا، جیسے کہ یمن اور شام سے تجارت ہوا کرتی تھی، اور وہ تاجر تھا. اس نے لا کر اپنا سامان بیچا اور سامان مکہ کے بڑے سردار کو بیچ دیا جو طاقتور تھا. جب اس نے پیسے مانگے اس نے دینے سے انکار کر دیا. اب یہ بیچارہ مسافر، تاجر، مظلوم مکہ میں گھوم رہا ہے کہ بھائی میری مدد کرو. میں سامان تجارت لے کر آیا تھا اور میں نے اپنا سامان بیچا ایک ایسے مالدار کو کہ اس نے میرا سامان لے لیا اور وہ مجھے پیسے نہیں دے رہا، کہ بھاگو ایسے. یہ نبوت سے پہلے کے حالات تھے. یہ ایک عام معمول تھا کہ جو ظالم تھا، طاقتور تھا، وہ مجبور کو، مظلوم کو دبایا کرتا تھا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنے کے بعد آپ نے اس چیز کو معاشرے سے ختم کیا. نہیں، آپ نے اس کو ختم کیا کہ مظلوم کی مدد کی جائے گی چاہے ظالم کتنا ہی طاقتور ہو. یہ معاہدے طے ہوئے، یہ اصول طے کیے آپ نے کہ مظلوم کی مدد کی جائے گی چاہے ظالم کتنا ہی طاقتور ہو. تو آج ہمارا معاشرہ بہت ساری خوبیوں سے گرتا جا رہا ہے، زوال پذیر ہے. اخلاق میں، کردار میں، عادات میں اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو ہم بہت تیزی سے گر رہے ہیں، زوال کی طرف جا رہے ہیں. دھوکہ، خیانت، جھوٹ، نقصان دینا، کمزوری سے فائدہ اٹھانا، مظلوم پر مزید ظلم کرنا، مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا، یہ ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکے ہیں. اس طرح کرتے ہوئے کوئی اپنے کو برا بھی نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میرا کام ہے، یہ میرا فرض ہے، میں اسی طرح کما سکتا ہوں، میں اسی طرح اس معاشرے میں جی سکتا ہوں. ہر شخص نے یہ سمجھ لیا ہے. جبکہ ہم اپنے اسلاف، اپنے اکابرین، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کے معاشرے کی طرف نظر ڈالیں تو وہاں یہ چیز نہیں تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں سب سے بڑا جو مسئلہ تھا پانی کا تھا. اور کسی بھی جگہ آبادی کی بنیادی ضرورت وہ پانی ہے. کوئی بھی علاقہ، کوئی بھی سوسائٹی، اس کی آبادی اسی وقت بہتر انداز میں ہو سکتی ہے کہ وہاں کی ضرورت میں سے بنیادی ضرورت پانی ہونا چاہیے. ایک کنواں تھا پورے مدینہ میں میٹھے پانی کا، بئر روما، اور اس کنویں کا مالک یہودی تھا. جب اس نے دیکھا کہ مسلمان، یہاں کے رہنے والے لوگ پریشان ہیں اور پانی ان کی بنیادی ضرورت ہے اور میں ان کی بنیادی ضرورت پر بیٹھا ہوا ہوں، تو یہودی فطرت جاگی. 2 درہم کا ڈول تھا، اس نے 10 درہم کا ڈول کر دیا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ 2 درہم کا ڈول 1 درہم کا کرتا، لیکن اس میں یہودی فطرت جاگی. اندازہ لگائیے آج ہمارے معاشرے میں کون سی فطرت جاگ رہی ہے.
میں اس معاشرے کے حالات سناؤں گا، لیکن اپنے معاشرے پر نظر رکھیے گا۔ اس کی یہودی فطرت جاگی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، اب اسلامی تعلیمات آ رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ بھائی اس یہودی کے کنویں کا سودا کون کرے گا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے رسول میں سودا کروں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گئے اس یہودی کے پاس اور اس سے کہا بھائی میں یہ کنواں خریدنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میں تو نہیں بیچوں گا، یہ تو میری کمائی کا ذریعہ ہے، یہ تو بہترین کمائی کا ذریعہ ہے، لوگوں کے گلے پر چھری پھیرنے کا بہترین ذریعہ ہے، کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانے کا بہترین ذریعہ ہے، کسی مجبور اور مظلوم کو دبانے کا بہترین موقع ہے۔ اس نے بیچنے سے انکار کر دیا۔ عثمان بار بار جاتے رہے، اس کو رضامند کرتے رہے کہ ایسا کرو پورا نہ بیچو، آدھا بیچ دو، تمہاری بھی ملکیت باقی رہے گی۔ وہ راضی ہو گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں آدھا کنواں بیچتا ہوں۔ لالچ تھی، 12,000 درہم میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا آدھا کنواں بیچا، اور طے یہ ہوا کہ ایک دن کا پانی میں فروخت کروں گا، ایک دن کا پانی تم فروخت کرو گے۔ یہودی فطرت ابھی بھی اس کے اندر باقی ہے کہ لینا ہے اور کسی کی طرح دبانا ہے۔ اس نے کہا یہ تو مجبور ہے، 12,000 انہوں نے اس کنویں پہ لگائے ہیں، یہ پہلے اپنی رقم نکالیں گے، جیسے کہ ہوتا ہے کاروباری اپنا کاروبار میں جب پیسہ لگاتا ہے تو پہلے اصل رقم نکالتا ہے، تو یقیناً یہ ڈول مہنگا بیچیں گے، میں سستا بیچوں گا۔ اس کو کیا پتا تھا یہ ان کی سوچ ہی الگ ہے، ان کی تربیت ہی الگ ہے، ان کو تربیت دینے والے الگ ہی ہیں۔ تو اس نے آدھے کنویں کا سودا کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کنواں لے کر حاضر ہو گئے، اللہ کے رسول اس کنویں کا سودا ہو گیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کر رہے ہیں، مشاورت میں چل رہے ہیں۔ صحابہ کے اندر یہ بھی بڑی خوبی تھی کہ بغیر مشورے کے کچھ نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اے عثمان اب تم مدینہ میں یہ اعلان کرو کہ مدینہ کے رہنے والا مسلمان ہو یہودی ہو، کیونکہ یہودی رہا کرتے تھے، مسلمان رہا کرتے تھے، مسلمان ہو یہودی ہو کوئی بھی ہو، جس دن میری باری ہوگی اس دن مفت میں پانی تقسیم ہوگا، اس دن مفت میں پانی تقسیم ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ مدینہ میں اعلان کر دیا، اور ہوا کیا کہ جس دن یہودی کی باری تھی وہ بیچا کرتا تھا، کوئی جایا نہیں کرتا تھا۔ جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی باری ہوا کرتی تھی اس دن لوگ اگلے دن کا پانی بھی لے لیا کرتے تھے، آج کا بھی لے لیا کل کا بھی لے لیا، تاکہ کل خریدنا نہ پڑے۔ اب وہ یہودی پریشان کہ میرا تو سارا دھندا ہی ختم ہو گیا، میں نے تو یہ سوچا تھا کہ مسلمانوں کی کمزوری سے، ضرورت سے، مجبوری سے خوب فائدہ اٹھاؤں گا، خوب کماؤں گا۔ اس کو کیا پتا تھا کہ تم مسلمانوں کی سوچ سے مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ سوچ اور تربیت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ آج ہم اس تربیت سے، اس سوچ سے ہٹ چکے ہیں، اس لیے ہم فائدہ نہیں کر رہے، نقصان نہیں ہے۔ یعنی ہماری سوچ یہی بن چکی ہے کماؤ، دباؤ، ناجائز فائدہ اٹھاؤ۔ یعنی کچھ ہمارے معاشرے میں ایسے بزنس، ایسے کاروبار ہیں جہاں بڑے بڑے انویسٹر بیٹھے رہتے ہیں۔ ہمارے اسی معاشرے کی بات کر رہا ہوں، سب جانتے ہیں کہ کچھ ایسے کاروبار ہیں جب بڑے بڑے انویسٹر، بڑے بڑے مالدار بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ غریب مجبوری لے کر آئے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے اس لیے میں یہ چیز بیچ رہا ہوں، اب یہ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھائیں گے۔ چیز اگر 2 کروڑ کی ہوگی تو 1 کروڑ میں لیں گے، اس کو نقصان دیں گے۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک حصہ بن چکا ہے، ایک مزاج، ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، لوگوں کو ستانا، لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا۔ کتنی سخت سخت واقعے ہیں۔ مسلمان ہو، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے جب مسلمانوں کی فتوحات کا زمانہ تھا اور تیزی سے اسلام پھیل رہا تھا، تو انگریزوں نے اپنے سروے ٹیم کو بھیجا ان علاقوں میں، بغداد، ان علاقوں میں بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ مسلمانوں کی ترقی کا راز کیا ہے، اور ان کی اتنی تیزی سے ترقی کیوں ہو رہی ہے، اتنی تیزی سے اسلام اور خلافت کیوں پھیل رہی ہے۔ تو وہ سروے کرنے والا آیا اور ایک دکاندار کے پاس گیا اور اس دکاندار سے جا کر کہا کہ مجھے فلاں چیز دے دو۔ اس دکاندار نے اس سے کہا میں تو نہیں دے رہا۔ تو وہ انگریز وہ کہنے لگا اس سے کہ بھائی کیوں نہیں دے رہے، چیز تو موجود ہے، کہ اس سامنے والے دکاندار سے لے لو۔ مجھ سے کیوں لوں، تمہاری دکان پہ یہ چیز موجود ہے، تم نے دکان کھولی خریداری کے لیے ہے، تو بیچ رہا ہوں، پیسے دے رہا ہوں، تم مجھے بیچ دو، میں اس سے کیوں لوں۔ اس نے کہا دیکھو بھائی، میں نے بھی صبح دکان کھولی تھی اور میرے بھائی نے بھی صبح دکان کھولی تھی،
وہ میرا مسلمان بھائی ہے. صبح سے اب تک میں نے اتنی آمدنی اور اتنا کما لیا ہے کہ میری دن بھر کی ضرورت اور گھر کی ضرورت پوری ہو جائے گی, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے بھائی کے پاس اب تک ایک گاہک بھی نہیں آیا. اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ تم اس سے خریدو تاکہ اس کا بھی کچھ فائدہ ہو, بھلا ہو جائے. یہ مزید سروے کرنے سے رک گیا اور اس نے اپنی واپسی کری اور جا کر کہا کہ ان کی کامیابی کا راز یہ ہے اور وہ کبھی ناکام نہیں ہوں گے کہ جب تک وہ ایک دوسرے کی ہمدردی اور ایک دوسرے کی تکلیف اور ایک دوسرے کی مجبوری کا احساس کریں گے. یہ تھا مسلمانوں میں, یہ تھی مسلمانوں کی خوبیاں, یہ عادات تھیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا کیا اخلاص تھا, کس اخلاص سے انہوں نے کنواں خریدا تھا. بعد میں یہودی مجبور ہو گیا, بلایا ہے عثمان تم نے تو میری سوچ کو شکست دے دی. میری سوچ تو یہ تھی کہ اس کنویں سے میں تم لوگ سے ناجائز فائدہ حاصل کروں گا اور تمہاری مجبوری سے ناجائز کماؤں گا, لیکن تم نے, اسلام نے, مسلمانوں نے میری سوچ کو شکست دی ہے. یہودی فطرت تو یہ تھی کہ مجبوری سے فائدہ اٹھاؤ, یہودی فطرت تو یہ ہے کہ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھاؤ, لیکن مسلمان کی سوچ یہ نہیں ہونی چاہیے. حضرت عثمان سے کہنے لگا بھائی بقیہ کنواں بھی خرید لو. حضرت عثمان نے کہا بھائی میں تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کروں گا. آپ گئے مشورے کے لیے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا گیا. اللہ کے رسول وہ بقیہ کنواں بیچنے پر بھی تیار ہے. آپ نے فرمایا کہ اس سے کہو جو اس کے ساتھ باغ ہے وہ بھی سودا کرو, اس کنویں کے ساتھ جو باغ ہے کھجور ہے اس کا بھی سودا کرو. کنواں ہو اور باغ نہ ہو فائدہ کیا, کنواں ہوگا اس کنویں کے پانی سے باغ بھی سراب ہوگا. تو اس یہودی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں یہ باغ بھی کیا کروں گا بغیر کنویں کے, بغیر پانی کے. 8,000 میں اس یہودی نے بقیہ کنویں کا اور باغ کا سودا کیا. حضرت عثمان غنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے. اللہ کے رسول نے باغ بھی اللہ کے راستے میں وقف اور یہ کنواں بھی پورا. ایسا اس کو اللہ کے راستے میں وقف کیا, اور کیا اخلاص تھا اور کیا قبولیت تھی اور کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ آج تک بئر روما آج بھی موجود ہے, اس کنویں کا پانی آج بھی جاری ہے, وہ باغ کھجوروں کا آج بھی موجود ہے, اس باغ کی آمدنی آج بھی ہو رہی ہے, اس باغ کی کھجوریں بکتی ہیں اور اس کا جو واچر بنتا ہے, واچر اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نام لکھتے ہیں اور وہ ساری آمدنی غریبوں میں اور مسجد نبوی کی اخراجات میں خرچ ہوتی ہے. مسجد نبوی کے اخراجات میں حضرت عثمان غنی 1450 سال ہو گئے دنیا سے گئے ہوئے, لیکن جو عمل اخلاص کے ساتھ ہو اور جس عمل میں ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ ہو کہ میری ذات سے کسی کو فائدہ پہنچ جائے, میں اپنی ذات سے نقصان نہیں پہنچاؤں گا. مسلمانوں کی سوچ تو یہ تھی, صحابہ کا مزاج تو یہ تھا, خود بھوکے رہتے تھے دوسروں کو کھلاتے تھے. اور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا میرے ایک مہمان ہے, کوئی ہے لے جائیں گے ان کو. ایک صحابی نے اللہ کے رسول میں لے جاتا ہوں, آپ کے مہمان ہیں. گھر لے گئے, بیوی سے کہا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو لے کر آئے. وہ بہت خوش ہو گئی, اللہ کے رسول کے مہمان ہیں. کہا کھانا کتنا ہے؟ کھانا تو اتنا ہے کہ ہم کھا سکتے ہیں, یہ کھا سکتے ہیں. کہا کہ نہیں مہمان کو کھلانا ضروری ہے. ہم کیا کریں گے, میں دیا جلاؤں گی, جب کھانا شروع کرو گے تو دیا بجھا دینا اور تم ایسے خالی ہاتھ منہ کی طرف لاتے رہنا, مہمان سمجھے گا یہ بھی میرے ساتھ کھا رہے ہیں, مہمان کا پیٹ بھر جائے گا. یہ مسلمانوں کی تربیت تھی. ایسا ہی ہوا کہ مہمان نے سارا کھانا کھا لیا, یہ صحابی خالی ہاتھ اوپر لاتے رہے, دکھاتے رہے کہ گویا میں کھا رہا ہوں. وہ مہمان دیا لائٹ تو پچھتا نہیں, موم بتی بجھاتی تھی, وہ یہی سمجھتے رہا. اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اور یہ عمل ایسا پسند آیا تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف میں آیت بتا دی, وہی یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ بھی کوئی دنیا میں ہوں گے جو اپنی ضرورتوں کو دباتے ہیں, اپنی مجبوریوں کو دباتے ہیں اور بھوکے رہتے ہیں اور دوسروں کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیتے ہیں کہ تم کھا لو بھائی, تم کھا لو. یہ مسلمانوں کی سوچ تھی. آج افسوس ہے کہ ہمارا معاشرہ اس سوچ سے اتر چکا ہے اور ہمارے معاشرے میں ایک سوچ جو جنم لے رہی ہے, بچہ ہو کوئی بھی ہو, وہ یہی ہے کہ دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھاؤ, اپنی فکر کرو, مفاد پرستی کی سوچ, خود غرضی کی سوچ کہ کوئی بھوکا رہے, کسی کو نقصان ہو, کسی کا کاروبار تباہ ہو, کوئی کچھ نہیں مجبور ہو, بس اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاؤ. تمہارے پیسہ آنا چاہیے, تمہارے اکاؤنٹ میں ایسے پیسوں کا کیا فائدہ. ایسی آمدنی کے ایک لمحے کے لیے انسان سوچ لے کہ جو آمدنی کسی کی مجبوری کو ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے میں حاصل کر رہا ہوں, یہ آمدنی ہمارے اکابرین فرماتے ہیں یہ ہسپتالوں میں جایا کرتی ہے. ایسی آمدنی ہسپتالوں میں, عدالتوں میں, تھانوں میں لگا کرتی ہے. حق حلال کی آمدنی تھوڑی ہو, اللہ اس میں برکت ڈالتے ہیں, وہ زندگی میں لگتی ہے, صحت بنتی ہے, جسم بنتا ہے. اللہ تعالیٰ زندگی میں, عمر میں, صحت میں عبادت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے حلال کی آمدنی سے. اور اس طرح کی آمدنی ہو جو دوسروں کو مجبور کر کے ان کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا,
اکابرین علماء دین فرماتے ہیں یہ اچھی آمدنی نہیں ہے، یہ غلط جگہوں پر لے جائے گی، زیادہ وقت ہسپتالوں میں گزرے گا، عدالتوں میں گزرے گا، مجبوری میں ایسے پیسوں کو کیا کرنا ہے، ایسے پیسوں کو کیا کرنا ہے. اس لیے بھائی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی، جو آپ نے اپنی امت کو مزاج دیا تھا، اس تربیت پر، اس مزاج پر واپس آنے کی ضرورت ہے. احساس کریں دوسروں کی تکلیف کا، دوسروں کی کمزوری کا احساس کریں، پریشانی کا احساس کریں، ان کو بالخصوص ان حالات میں کہ ہر شخص کسی نہ کسی تکلیف کا شکار ہے. ہم کسی کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں، کوشش کریں، اگر فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو نقصان بھی نہ پہنچائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر